اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عیسوی 630 8 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور اوطاس کے مقام پر خونریز معرکہ لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور اپنے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے سے خالد کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں علی، ابو بکر، عمر اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں تھی۔ طائف کے مشہور جنگجو قبیلہ ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ ہوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال عمر لڑک پن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا کہ وہ اسی عمر میں تجربے کار اور منجھا ہوا سپہ سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور اوطاس کے معرکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک دو دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے۔ جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کے زخموں پر پھونک ماری۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولیں، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور ہوازن تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پسپا تو ہو گئے تھے مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خوف سے پسپا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حملے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمی اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ پیش کیا کہ محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جوشیلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا۔ بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 23 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا گیا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جورانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جورانہ کے پڑاؤ میں ہی تھے کہ ان کے دشمن قبیلے ہوازن کے چند ایک سرکردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، اور چند ایک مجاہدین ننگی تلواریں اور برچھیاں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔
قبیلہ حوازن پر یہ افتاد آ پڑی تھی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا تھا اور ان کا بہت سا مال، اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ اے محمد، حوازن کے اس وفد کے سرکردہ آدمی نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پائی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اے محمد، کہ تم اللہ کا رسول ہے؟ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کرے گا؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل اور زخمی کر کے جو تو نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے، تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہے یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دے، وفد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا کہ قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے اور پورے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑے لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ اسے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا۔ میں طائف کی طرف سے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گدڑیوں اور شتر بانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمانوں کے پڑاؤ پر بے خبری میں حملہ کر دیں۔ اس مجاہد نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکلتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کی خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظر میں یہ آدمی مشکوک تھا اور میں نے تجھے طائف کے دروازے سے نکلتے دیکھا ہے۔ مجاہد نے کہا، خدا کی قسم، تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں جس ارادے سے آیا ہوں وہ میں پورا کر کے ہی جاؤں گا۔ اس اجنبی نے کہا، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچاؤ گے؟ لیکن اپنا چہرہ تو کیوں نہیں دکھاتا؟ اجنبی نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ خدا کی قسم، مجاہد نے کہا، تو مالک بن عوف ہے، ہم تجھے نہیں روک سکتے۔ 2-3 مجاہدین اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ مالک بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو صلح کا پیغام لایا ہے یا کسی اور ارادے سے آیا ہے؟ میں تیرے مذہب میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، مالک بن عوف نے کہا۔ اور طائف کے مشہور و معروف اور جنگجو قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مورخ اس معاملے میں خاموش ہیں کہ مالک بن عوف نے اسلام قبول کیوں کیا تھا۔ اس پر کوئی جبر نہ تھا، اس نے تو مسلمانوں کا محاصرہ ناکام کر دیا اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے مسلمان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلوک سے متاثر ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد کے ساتھ کیا تھا۔ بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کئی جنگوں میں شریک ہوا۔ طائف شہر آج بھی موجود ہے۔ تاریخ میں اس کی اہمیت اتنی سی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر کا محاصرہ کیا تھا اور اہل طائف نے ایسی بے جگری سے مقابلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو محاصرہ اٹھا کر واپس آنا پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 64 برس بعد اس شہر کو وہ سعادت بخشی کہ طائف تاریخ اسلام کا ایک سنگ میل بن گیا۔ مالک بن عوف کا قبول اسلام اس سعادت کا پیش خیمہ تھا۔ 694 کا واقعہ ہے۔ طائف کی ایک عورت کے بطن میں ایک بچے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا خاوند فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور کچھ دنوں کے لیے گھر آیا تو بیوی نے اسے بتایا کہ وہ امید سے ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے پریشان ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر اچانک تاریک ہو گیا ہے، ایسی تاریکی کہ اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل خوف اور گھبراہٹ سے ڈوب رہا ہے، دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں چلتا۔ میں گھر میں اکیلی کسی کو پکارنا چاہتی ہوں تو منہ سے آواز نہیں نکلتی، بھاگ کے باہر جانا چاہتی ہوں تو قدم نہیں اٹھتے، میں سوچتی ہوں کہ کیا کروں تو کچھ سوچا نہیں جاتا، اللہ کو یاد کرتی ہوں، آواز تو نہیں نکلتی لیکن دل سے دعا نکلتی ہے۔ پھر دور اوپر آسمان پر ایک ستارہ نظر آتا ہے جو پہلے تو مدھم تھا پھر روشن ہو جاتا ہے۔ یہی ایک روشنی ہے جو گپ تاریکی میں نظر آتی ہے، امید کی کرن کی طرح ستارہ روشن ہوتا جاتا ہے اور ستارہ نیچے کو آ رہا ہے، تاریکی کم ہوتی جاتی ہے، آخر ستارہ روشنی کے ایک گولے کی شکل میں ہمارے صحن میں اتر آتا ہے اور روشنی ہمارے سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی زمین کی روشنی نہیں لگتی، آسمان کا نور لگتی ہے، دل سے خوف اتر جاتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ خواب برا تو نہیں، اس عورت کے خاوند نے کہا، مگر یہ تاریکی کیسی تھی؟ عورت نے پوچھا اور کہا، تاریکی یاد آتی ہے تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے عالم کو یا کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہو؟ لوحے تقدیر کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا، خاوند نے کہا۔ تعبیر اچھی نہ ہوئی تو اسے ٹال سکے گی، شاید اچھی ہو، بیوی نے کہا۔ پوچھ تو لو۔ بیوی نے ایسی ضد کی کہ خاوند طائف کے ایک بزرگ اسحاق بن موسیٰ کے پاس گیا اور اس نے اپنی بیوی کا خواب بیان کیا۔ اسحاق بن موسیٰ علم نجوم اور خوابوں کے تعبیر کے علم کا عالم تھا۔ اس نے خواب سنا اور اپنے خیال میں کھو گیا۔ اس نے اس آدمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور اس کی لکیر غور سے دیکھنے لگا۔ وہ افسردہ سا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بولو ابن موسیٰ، ہونے والے کے بچے کے باپ نے کہا۔ تعبیر بری ہے تو بھی بتا دے۔ تعبیر بری نہیں، اسحاق بن موسیٰ نے کہا۔ تیری بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ روشن ستارے کی مانند ہوگا، جسے ساری دنیا دیکھے گی، وہ اللہ کے نور کو دور دور تک پھیلائے گا، صدیوں بعد آنے والی نسلیں بھی اسے یاد کریں گے اور تجھے لوگ اس کے نام سے پہچانیں گے، اس کے حکم سے کمان سے نکلے ہوئے تیر بہت دور تک پہنچیں گے۔ اسحاق بن موسیٰ چپ ہو گیا، وہ کچھ دیر چپ رہا، وہ اس طرح بولتے بولتے چپ ہو گیا جیسے کوئی بات اس نے اپنے دل میں رکھ لی ہو۔ خدا کی قسم ابن اسحاق، ہونے والے بچے کے باپ نے کہا، تیری خاموشی بے معنی نہیں ہے، بری خبر سننے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے وسوسوں میں نہ رکھ، تیرے علم نے جو دیکھا ہے وہ بتا دے، پھر سن لے۔ موسیٰ نے کہا، ستارہ جو تیرے گھر میں آ رہا ہے وہ ان ستاروں میں سے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جاتے ہیں، مگر اس کا جسم گم ہوگا، اس کا نام زندہ رہے گا اور اس کے ٹوٹ جانے سے تیرے گھر میں تاریکی نہیں ہوگی۔ وہ نہیں ہوگا تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ ہے، میں اس کی پرورش ایسی کروں گا کہ وہ اسلام کے آسمان کا روشن ستارہ بنے۔ بچے کے باپ نے کہا، یہ بھی سن لے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، اس کی پرورش تو نہیں کرے گا، اس کی ماں کرے گی، میں کیوں نہیں کروں گا؟ خواب دیکھنے والی عورت کے خاوند نے پوچھا، میں کہاں چلا جاؤں گا؟ میں جو بتا سکتا تھا وہ بتا دیا ہے۔ اسحاق بن موسیٰ نے کہا، یہ آدمی تعبیر سن کر اٹھ آیا اور اپنی بیوی کو تعبیر بتائی۔ بیوی خوش تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے مغموم ہو گئی کہ جس بیٹے کو وہ جنم دے گی
اس بیٹے کی عمر تھوڑی ہوگی، بچے کی پیدائش میں کچھ دن باقی تھے کہ باپ کو جنگ پر بھیج دیا گیا اور وہ دشمن کے ہاتھوں مارا گیا۔ اسحاق بن موسیٰ کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی کہ بچے کی پرورش باپ نہیں کرے گا، ماں کرے گی۔ بعد میں اسحاق بن موسیٰ نے کہا تھا کہ خواب میں گھر میں جو تاریکی دیکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ موت اس گھر کو تاریک کرے گی، پھر آسمان سے ایک ستارہ اتر کر اس گھر کو روشن کرے گا۔ باپ کی وفات طائف سے دور ہوئی، اس کے چند روز بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ لڑکا تھا۔ بچے تو خوبصورت ہی ہوا کرتے ہیں، یہ بچہ بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی چوڑی پیشانی اور آنکھوں کو جس نے بھی دیکھا اس نے کہا یہ عام بچوں جیسا نہیں۔ اس باپ کا نام جو اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا قاسم بن یوسف تھا۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا جو محمد بن قاسم کہلایا اور جو تاریخ اسلام کا ایک روشن ستارہ بنا۔ قاسم بن یوسف اور حجاج بن یوسف دو بھائی تھے۔ اس وقت خلیفہ عبد الملک بن مروان تھا۔ دونوں بھائی بڑے جرأت مند اور فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ فوج میں دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ یہ اس دور کا ذکر ہے جب مسلمان آپس میں پھٹ چکے تھے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا تھا، یہاں تک کہ خلافت کے بھی دو حصے ہو گئے تھے۔ خلافت شام اور مصر تک محدود تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے عراق اور حجاز میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی اور اس نے اموی خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامور نواسہ تھا۔ اس نے یزید بن امیر معاویہ کی بیعت سے بھی انکار کیا تھا اور حجاز اور عراق میں مسلمانوں کو جمع کر کے متوازی حکومت قائم کر لی تھی۔ یزید کے بیٹے معاویہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تو بنو امیہ کی باقاعدہ خلافت کا آغاز ہوا اور اس کے ساتھ ہی خانوادہ رسول اور خصوصاً بنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے ایک دور کا آغاز ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن اسماء کے فرزند تھے، ایک پہاڑ کی طرح اس ظلم و ستم کے آگے آ گئے۔ امویوں نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پہلے عراق پر فوج کشی کی اور پھر حجاز مقدس پر حملہ کیا۔ دونوں حملوں میں اموی فوج کی کمان حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں تھی۔ عبداللہ بن زبیر کو حصار سے نکالنے کے لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے سنگ باری بھی کرائی، جس سے بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آخر ایک خونریز معرکے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اپنی جان اپنے مقاصد کی خاطر قربان کر دی۔ حجاج بن یوسف جو ظلم و ستم کے مقابلے میں اس دور میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت کو بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اختلاف رائے رکھنے والوں اور خلافت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو عبرت ناک سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کو عبرت کی مثال بنانے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور لاش کے سارے جوڑ الگ الگ کر کے ان کے مردہ وجود کو چوراہے پر لٹکا دیا، جو کہ کئی دن تک لٹکا رہا اور حجاج بن یوسف کے خوف سے لوگوں نے ان کو نہ اتارا۔ عبداللہ کی والدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت ضعیف تھیں اور نابینا بھی تھیں، لاٹھی ٹیکتی ہوئی اس چوراہے پر پہنچی جہاں ان کے فرزند کی لاش لٹک رہی تھی۔ انہوں نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے لاش کو ٹٹولا اور پھر عربی کا وہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ کون شہ سوار ہے جو ابھی تک گھوڑے سے نہیں اترا۔ عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج اموی خلافت کے زیر نگیں آ گیا اور حجاج بن یوسف کو اس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس کے گورنر بنتے ہی صوبے میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ادھر عراق میں خارجیوں نے شور برپا کر رکھی تھی۔ خلیفہ نے ان کی سرکوبی کے لیے بھی حجاج کو ہی مامور کیا۔ ایک طویل جنگ کے بعد حجاج کو فتح نصیب ہوئی۔ حجاج کو اس جنگ میں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا عزیز بھائی جو ان جنگوں میں اس کا دستے راست بھی تھا، خارجیوں کے خلاف لڑتا ہوا وہ مارا گیا اور اسے اپنے گھر میں طلوع ہونے والے اس روشن ستارے کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا جس نے بعد میں اپنے چچا حجاج کے ظلم و ستم کی داستانوں کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیا اور شجاعت اور دلیری کی ایسی مثال پیش کی کہ بے دین دشمنوں نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔
محمد بن قاسم حجاج بن یوسف ثقفی کا بھتیجا اور قاسم بن یوسف کا نور نظر تھا۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مولود کا باپ اس خوشی میں شریک نہیں تھا۔ بچے کی ماں اور سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا، اسے بچہ دکھایا گیا، وہ بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے اندر گیا۔ اس بچے کا باپ دنیا سے اٹھ گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا، لیکن اسے یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، سمجھ لے کہ اس کا باپ زندہ ہے۔ تو جانتی ہے قاسم مجھے کتنا پیارا تھا، اس نے مجھے تیرا خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشن گوئی بتائی تھی۔ اسے طائف کا نہیں سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ اس بچے کے دادا کے خون کی قسم جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ زندہ رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے یہ الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے۔ اس نے بچے کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے منتخب اتالیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی بچے کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے چھوٹی چھوٹی تلواریں اور برچھیاں اور کمانیں تھیں، جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئیں۔ تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ حجاج بن یوسف غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا اور اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و تشدد پر بھی اتر آتا تھا۔ یہی اوصاف کی بدولت اسے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے پہلے حجاز کا، پھر حجاز، عراق، بلوچستان اور مکران کا حاکم اعلیٰ گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کے ان اوصاف کا علم ایک واقعہ سے ہوا تھا۔ واقعہ یوں ہوا تھا کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ اس فوج میں خرابی یہ تھی کہ اسے کوچ کے لیے حکم ملتا تو کوچ کی تیاری میں ہی بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برق رفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک کا وزیر روح بن رمبا تھا۔ روح بن رمبا ایک روز خلیفہ نے وزیر سے کہا، کیا میری فوج میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاقو چوبند بنا دے؟ ایک آدمی پر میری نظر ہے، امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، اسے آزمانے کو دیکھ لیتے ہیں، کون ہے وہ؟ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے، امیر المومنین۔ روح بن رمبا نے کہا، طائف کے جنگجو خاندان کا فرد ہے، وہ فوج میں ہے لیکن اس کا کوئی عہدہ نہیں، دوسروں سے مختلف اور عقل والا معلوم ہوتا ہے، اسے میرے پاس بھیج دو۔ خلیفہ نے حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ڈیل ڈول اور چہرے سے حجاج نے خلیفہ کو متاثر کر لیا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا، اگر میرے ایک حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ حکم امیر المومنین۔ حجاج بن یوسف نے کہا، فوج اس طرح تیار ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کسی طرف کوچ کے لیے نکلوں تو فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پیچھے چل پڑے۔ خلیفہ نے کہا، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، ہم کوچ سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز خلیفہ نے اچانک حجاج کو بلا کر حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے اور فلاں فلاں دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے ساتھ جائے گا۔ وزیر روح بن رمبا بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میرے ساتھ آئے۔ خلیفہ نے کہا، یہ غالباً حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ امیر المومنین کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود ہی نہیں، وہ 3 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں نہیں تھے۔ سپاہی گپ شپ لگا رہے تھے، بعض کھانا پکا رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اعلان سنا ہی نہ ہو، حجاج چلاتا رہا تھا، اوئے حجاج! ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو، ادھر آؤ، کھانا کھا لو۔ حجاج نے کہیں سے ایک ہنٹر لے لیا اور کھانے پر مدعو کرنے والے سپاہی کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس سپاہی کو بیٹھے دیکھا اسے 2-3 ہنٹر مارے۔ وہ کہتا جاتا تھا، میں امیر المومنین کا حکم سنا رہا ہوں،
اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو اس نے 2-3 خیموں کو آگ لگا دی۔ ان میں ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جہاں کہیں وہ تھا جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بر وقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، مگر وزیر روح بن رمبا خلیفہ کے آگے جا کھڑا ہوا۔ امیر المومنین وزیر نے خلیفہ سے شکایت کی، حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ اور 2 اور خیمے جلا دیے اور اس نے 3-4 سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ اس کا کوئی عہدہ نہیں اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین نے اسے حکم نہیں دیا ہوگا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلوایا، کیا یہ صحیح ہے کہ تو نے خیموں کو آگ لگائی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ امیر المومنین حجاج نے جواب دیا، مجھ غلام کو ایسی جرأت نہیں ہو سکتی کہ خیموں کو آگ لگا دوں۔ میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا، کیا تو نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ خلیفہ نے پوچھا۔ نہیں امیر المومنین، حجاج نے جواب دیا، میں نے کسی کو کوڑے نہیں مارے۔ خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے، پھر انہیں ان سپاہیوں کو پیٹھ ننگی کر کے دکھائی گئی جنہیں حجاج نے کوڑے مارے تھے۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے پوچھا، تو نے نہیں تو کس نے یہ خیمے جلائے ہیں؟ کس نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ آپ نے امیر المومنین۔ حجاج نے کہا، آپ نے جلائے ہیں اور کوڑے بھی آپ نے مارے ہیں۔ خاموش، خلیفہ نے گرج کر کہا، تو پاگل معلوم ہوتا ہے۔ امیر المومنین حجاج نے کہا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے حکم پر ہوا۔ آپ فوج میں تیزی اور مستعدی چاہتے تھے، یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کا حکم منوا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا تھا، میرے خیمے کو جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، خدا کی قسم۔ خلیفہ عبد الملک نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اسی آدمی کی ضرورت تھی۔ خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اعلیٰ عہدہ دے دیا اور یہی حجاج بن یوسف کے ظلم و تشدد کی ابتدا تھی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔